السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا، ہر قسم کی وڈائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے.
اس اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ وہ پروردگار عالم جس کے قبضے قدرت میں ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے انسانوں کی موت و حیات ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، محسن انسانیت، عبداللہ کے دلارے، آمینہ کے چہیتے، جناب عربی حیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک آیت کی آدھی آیت میں نے تلاوت کیا۔ صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ لوگوں کے درمیان پڑھا۔ انہی نصوص کو سامنے رکھ کر کے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے رب العالمین ہمیں جو بھی بات کہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ بعدہ ہم تمام سامعین کو سن کر کے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میرا موضوع ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی محبت۔ نبی سے محبت کس قدر ہونی چاہیے؟ نبی سے محبت کرنا کیا ضروری ہے یا اگر نہ کیا جائے تو چل جائے گا کام؟ میرے بھائی اور دوستو، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ لوگ یہ بات جان لیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے ہم اور آپ لوگ اس زندگی کے اندر اپنا زندگی جینے کے لیے کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ اگر ایک مومن کی محبت اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو حقیقت میں وہ شخص مومن نہیں ہے اور مومن کہلانے کا حق بھی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ جس دین سے آپ کا لگاؤ ہے، جس دین کی لگن اور تڑپ اور محبت آپ کے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے، وہ دین جس شخص کے اوپر نازل ہوا وہ آخری نبی جناب عربی حیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا۔ دین کی جب بھی کوئی بات گھٹانا ہوا یا بڑھانا ہوا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سردار جبریل امین کو حکم دے کر کے اور اللہ رب العالمین نے بھیجا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آئیے ہم یہ جانتے چلیں کہ محبت کیا چیز ہے، محبت کرنا کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ لوگ اس کی مثال اپنے کسی ساتھی اور دوست سے سمجھیں۔ ہمارا اور آپ کا دوستی کسی اپنے پڑوسی کے کسی شخص سے ہو گئی، کوئی ہمارا اور آپ کا ساتھی بن گیا، اب کیسے اندازہ لگائیں گے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ محبت کا اندازہ اس وقت لگے گا جب آپ اپنی بات اپنے ساتھی کے سامنے کسی پریشانی کے وقت یا کوئی اپنا بات اس کے سامنے رکھیں اور وہ عین وقت میں چاہے وہ خود مصیبت میں ہو لیکن آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو، مصیبت میں آپ کے وقت کام آتا ہو،
تب آپ کے دل میں اس کے متعلق یہ بات بیٹھے گی کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے. ورنہ تو ساتھی بے شمار ہوتے ہیں جو دعوے کرتے رہتے ہیں کہ میں تو آپ سے اتنا محبت کرتا ہوں کہ اپنا گلا بھی کٹا سکتا ہوں، لیکن جب اگلی کٹانے کی بھی باری آتی ہے تو وہ دم دبا کر کے اور اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، بعینی ایسے ہی مثال اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی جائے گی کہ آیا کہ مسلمانوں کی سماج میں سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. آج ہم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں کسی فرقے کی ڈیٹیل میں جانا نہیں مناسب سمجھتا ہوں اور نہ کسی کی تفصیلی جائزہ رکھوں گا کہ خود جمعہ کے اندر، بلکہ صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج بے شمار فرقے پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، اور ہر فرقہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کے آخری نبی سے محبت کرتا ہوں. اب کیسے جائزہ لگایا جائے، کیسے پتہ کیا جائے، کیسے لا کے کانٹے میں پرکھا جائے اور جانچا جائے کہ کون حقیقت میں اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، ایک میزان بتاؤں گا، ایک ترازو دوں گا آج کے خطبہ جمعہ کے اندر. اسی میزان کے اوپر جب بھی کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں تو اس کو لا کر کے اسی پہ تولیے گا کہ دیکھیں اس کا بات وزن رکھتا ہے کہ اس کے بات اوپر اٹھ جاتی ہے ہوا میں. اگر اس کی بات ہوا میں اٹھ جاتی ہے تو حقیقت میں اپنے دعوے میں کھوٹا ہے اور جھوٹا ہے، اور حقیقت میں اگر اسی میزان پہ اس کی بات وزن پر جاتی ہے، بھاری پڑ جاتا ہے، تو حقیقت میں وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے. میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن عظیم کی، آئیے قرآن عظیم سے جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب سب سے وزن والی ہے، طاقتور ہے، تو وہ قرآن عظیم ہے، مقدس کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. آئیے اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے آخری نبی اللہ رب العالمین نے اپنی نبی سے محبت کے بارے میں کیا حکم دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے آخری نبی، اے نبیوں کے سردار امام الانبیاء جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں علل اعلان یہ بات اعلان کر دیجئے. قل، بڑا قاف سے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے لوگوں، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، اے محبت کے بڑی بڑی دعوے کرنے والوں، اگر میری محبت کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے متعلق آپ کے دلوں کے اندر محبت کا جذبہ ہے، تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو. میں جو ارشاد فرمایا ہوں، صحیح حدیث کے اندر جو باتیں موجود ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو. فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو. یہ مجھ سے محبت کرنے کی سب سے پہلی دلیل ہے میرے بھائیو. اللہ رب العالمین قرآن مجید سے حوالہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری تابعداری کرو. یحببکم اللہ، اور جب مجھ سے محبت کرو گے، میری اطاعت کرو گے، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اور جس سے اللہ محبت کرنے لگے تو میرے بھائی اور دوستو، پھر اس شخص کا کیا پوچھنا ہے؟ اس کی خوش قسمت کی قسمت کھل گئی میرے بھائی اور دوستو. اس آیت سے پہلا مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ آئیے مسئلے دیکھتے ہیں. اس آیت سے پہلا مسئلہ مستمد ہوا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ آپ کی اتباع کیا جائے. جو شخص جتنا زیادہ اللہ کے نبی کا مطیع اور فرمانبردار ہوگا، آپ کا اتباع کرنے والا ہوگا، اتنا اس کے دل میں آپ سے محبت ہوگی. ورنہ لاکھ چلاتا رہے، 100 نہیں، 1000 لاکھ کروڑوں مرتبہ اپنی زبان سے دعوے کرتے رہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں،
جھوٹا ہے، کھوٹا ہے، کھوٹا ہے میرے بھائیوں دوستوں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی لیے ضروری ہے کہ ان کی اتباع کیا جائے، ان کی فرما برداری کیا جائے. آج کتنی اتباع اللہ کے نبی کی. ایک منٹ کے لیے رکیے، سوچئے کتنی اطاعت کرتے ہیں ہم اور آپ لوگ اپنے آخری نبی جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتنی اطاعت کرتے ہیں، کتنے آپ کو فالو کرتے ہیں، کتنے اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کے اوقات کو کتنا آپ کے فرمان کے مطابق گزارتے ہیں. اور آپ لوگ سوچیں، دوسرے کی طرف نگاہ دوڑانے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے بارے میں ہم لوگ سوچیں کتنا ہم لوگ اتباع کرتے ہیں. دوسری حدیث آئی، سماعت فرمائے. دوسری دلیل قرآن کے بعد میں دوسرے نمبر پہ جو کتاب، جس کتاب کا نمبر آتا ہے اور جو چیز دلیل کے لیے معنی رکھتی ہے وہ حدیث ہوتی ہے، صحیح حدیث ہوتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، راوی حدیث سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان فرماتے ہیں ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين. کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے مومنو سن لو، کان کھول کر کے سن لو کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. لاکھ چلاتا رہے کہ میں مومن ہوں، مومن ہوں. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، حتیٰ کہ ساری کائنات سے زیادہ اس کے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں. کتنی محبت ہے. اپنے بیٹے کے لیے ہمیں فکر ہے، اپنی بیٹی کے لیے ہمیں فکر ہے، بیوی کے لیے فکر ہے، گھر والوں کے لیے فکر ہے. لیکن جہاں اللہ کے نبی کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. حدیث کی بات کو، قرآن کی بات کو اٹھا کر کے طاقوں پہ رکھ دیتے ہیں. اپنے بال بچوں سے محبت ہے، ان کی فکر ستاتی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی سے جہاں پہ محبت کے دعوے کرنے کی باری آتی ہے وہاں پہ ہم اور آپ لوگ بالکل کھوکھلے اور کھوٹے نظر آتے ہیں. آئیے سب سے پہلے دلیل دیتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، چاہے وہ جماعت اہل حدیث کے لوگ ہوں، چاہے وہ دیوبندی کے لوگ ہوں، صافی کے لوگ ہوں، بریلوی کے لوگ ہوں، حنفی کے لوگ ہوں، تبلیغی جماعت کے لوگ ہوں، کسی بھی جماعت کے ماننے والے لوگ ہوں. پہلی دلیل اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات سے بیان فرمایا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کم و بیش 84 مقام پہ ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کرنے کے یہ فائدے، نماز کرنے کے یہ فائدے، نماز کرنے کے یہ فائدے قرآن میں کم و بیش 84 سے زائد مرتبہ تذکرہ آیا ہوا ہے. اللہ کے آخری نبی کی زبان سے سن لیجئے، اللہ کے نبی نے بھی کئی مقام پہ حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ نماز کو مت چھوڑنا. میری امت کے لوگوں، تمہارے اوپر کتنی بھی پریشانی آ جائے، غموں کا پہاڑ ٹوٹ جائے، کتنی بڑی مصیبت اور پریشانی میں کیوں نہ تم گر جانا، مگر نماز مت چھوڑنا. یہاں تک کہ اللہ کے آخری نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، آپ جب آخری وقت پہ آپ کی جان جانے کے قریب تھی اس وقت بھی آپ کو اپنے امت کے بارے میں فکر بتائی ہوئی تھی کہ میری امت کے لوگوں نماز مت چھوڑنا. کتنی محبت کرتے ہیں ہم اور آپ لوگ. میرے بھائی اور دوستو، آج نماز ہماری زندگیوں میں 8 کی، کھاٹ کی اور 360 کی نماز صرف رہ گئی ہے. 5 وقت کی نماز کے بارے میں چھوڑ دیجئے، 8 کی
کھاٹ کی اور 360 کی نماز صرف زندگیوں میں رہ گئی ہے۔ اکثر فرقوں کے لوگ بے نمازی نظر آ رہے ہیں۔ مجھے فرقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر بتائے کوئی بھی لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والا، کوئی بھی لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کرنے والا، بلوغت کی عمر میں پہنچ چکا ہو آ کر کے کہے کہ اس کے اوپر نماز فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ بتائے تو صحیح۔ اور اگر نماز نہیں پڑھتا میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ آج نماز صرف 8 کی، یعنی یہ 8ویں دن والی، ہفتے میں صرف 1 دن نماز پڑھتے ہیں لوگ، 8 کی یعنی 8 دن پہ 1 مرتبہ۔ کھاٹ کی، جب کسی کا انتقال ہو گیا، گئے کندھا لگانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، جا کر کے وہاں سے نماز پڑھ لیا، وہ کھاٹ کی والی نماز۔ اور 360 کی، سال میں 360 دن ہوتے ہیں، عید کے دن آ کر کے پہلے صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوپی لگا کے، کرتا پائجامہ پہن کے، عطر لگا کر کے، کام چل جائے گا؟ کام چل جائے گا اسی سے؟ اگر ٹھیک ہے کوئی لکھ کر کے مجھے گارنٹی دے کہ اتنی ہی نماز ادا کرنے سے ہم جنت مل جائے گی، تو میرے بھائی اور دوستو، کل میں بھی خطبوں کے اندر بیان کرتا چلوں کہ ہاں آپ یہی نماز صرف پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن آج مسلمان نمازوں میں سب سے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری بات میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معائنہ کر لیجئے، آپ دیکھ لیجئے، اگر نہیں جانتے ہیں تو اٹھا کر کے نبی کی سیرت کو پڑھ لیجئے، لیکن ٹائم ہی نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ایسے ایسے افسوس کا مقام آتا ہے کہ نبی سے محبت کے دعوے کرنے والے، لیکن نبی کا نام پوچھ لیں گے، نبی کے بچے اور بچیوں کا نام پوچھ لیں گے، نبی کے بیویوں کا نام پوچھ لیں گے، نبی کے والدین کا نام پوچھ لیں گے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ نام بھی نہیں پتا ہے، نام بھی نہیں پتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیا یہی محبت کی دلیل ہے کہ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہو اس شخص سے آپ نام بھی نہیں پتا ہے اور اس کا نسب بھی نہیں پتا ہے، اس کے والدین اور اس کے بیویوں اور اس کے بچوں کا نام بھی تمہیں پتا نہیں؟ اگر نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو نبی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ نبی سے محبت کرنے والے ہو، کوئی بھی شخص ہو جو نبی سے محبت کرنے والا ہوگا وہ نبی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا، نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کے ایک ایک لمحوں کو گزارنے کی کوشش کرے گا۔ کیا ہمیں اور آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے اس جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ سے جس کے بارے میں 3 خطبے جمعہ لگاتار جہنم کی ہولناکی پیش کی گئی، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قَلَّ إِنَّهَا لَظَى نَزَّاةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ۔ یہ جہنم آپ کی شعلے ہے، یہ سر کی چمڑی کو ادھیڑ لے گی۔ کیا اس جہنم سے ہمیں اور آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اگر نبی سے محبت کرنے والے ہو تو نبی کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی جینے سیکھیے۔ کیسے زندگی جینا ہے؟ ایک اپنا روٹ بنائیے، ایک ٹائم ٹیبل بنائیے اور اسی کے مطابق آج زندگی جینے کی کوشش کیجیے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر میری شفاعت چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری فرمان کے مطابق عمل کرو۔ جنت میں ایک مقام، مقام محمود ہے، اس مقام کے لیے میرے لیے اللہ سے سوال کیا کرو، دعا مانگا کرو اللہ رب العالمین سے، اور اللہ رب العالمین سے جو شخص میرے لیے اس کے لیے سوال کرے گا انشاءاللہ العزیز کل قیامت کی بھی اس کے لیے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، جب اذان کی ندا اپنی کانوں میں سنو تو خاموش ہو جایا کرو،
خاموشی کے ساتھ مؤذن جو کلمات کہے اس کو تم دوہراؤ، اور اس کے اللہ یہ کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، اور جب نماز کے جب اذان کے جواب پورے کر لو تو آخر میں درود شریف پڑھو، اللہم صلی، پورا درود شریف، اور اس کے بعد میں ایک دعا اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا، آ گیا نا مقام محمود، تو یعنی اس دعا کے اندر اس جگہ کا اس مقام کا نام آتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھایا ہے اور بتایا کہ یہ دعا جو پڑھے گا انشاءاللہ کل قیامت ان کو صفات نصیب ہوگی۔ کیا ہم لوگ عمل کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، شیطان بھی دیکھ کر کے ہمارے اور آپ کے کارنامے پہ شرمندہ ہوتا ہوگا۔ اذان کی آواز ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہے، ہمارے گھروں میں بھی گونجتی ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی میں نے سنا ہے کئی گھروں سے اذان ہونے کے وقت بھی ٹی ویوں کی آواز آتی ہے، زور زور سے، کبھی راستے سے آنا جانا ہوتا ہے، گھروں سے ٹی ویوں کی آواز ایک دم فل ساؤنڈ میں لوگ چالو رکھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے گھروں کی پوزیشن ہے بھائی اور دوستوں۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں فرماتا ہے، اللہ ہمارے گھروں میں برکت نازل نہیں کرتا ہے، اللہ ہمارے اوپر، ہماری کنڈیشن کے اوپر، ہماری کیفیت کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے۔ جب ہم اور آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں اتاریں گے، ہم لوگ بغاوت سے اترے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین کتنا دھیان دے میرے بھائی اور دوستوں۔ اللہ رب العالمین تو رحم کھاتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو روزی دیتا ہے، 2-4 دن کے لیے ہمارے اور آپ کے گھروں میں کھانے پینے کے سامان مہیا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے بھائی اور دوستوں، کیا یہی محبت رسول کی دلیل ہے کہ اذان ہونے کے وقت کتنے ساری جگہوں پہ غیر مسلم بھی اس کی عزت کرتے ہیں، اور اگر وہ گانے بجانے کے وقت بھی اپنے روک دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، لیکن مسلمان ہم ہیں کہ ہمارے گھروں میں ٹی ویاں چلتی رہتی ہیں، سیریل چلتے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے، اذان ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو کیا روز ہوتا ہے چلے لوگ، یہ محبت رسول کی دلیل نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ ہمیں اور آپ کو مکمل اپنے آپ کو اسلامی شریعت کے مطابق اتارنا ہوگا۔ اگر اپنے آپ بال بچوں کے لیے آپ خیر خواہ ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے آپ بہبودی چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو اپنے گھر کو شریعت کے مطابق اتارنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کو دیندار گھرانہ بنانے کی کوشش کریں، تب یہ بچے دیندار بنیں گے۔ ورنہ آپ گھروں میں لا کر کے بڑے بڑے دیوار والی بڑی بڑی ٹی ویاں 40-40 ہزار کے 50-50 ہزار کے رکھو گے، اور ہر وقت گھروں کے 5-5 گھنٹے 10-10 گھنٹے ٹی ویاں چلیں گے، سیریل چلیں گے، تو یہ امید چھوڑ دینا کہ میرے بچے بڑے ہو کر کے حافظ قرآن بنیں گے، یہ دین کے داعی بنیں گے، یہ دین کے فقیہ بنیں گے، یہ محدث بنیں گے، یہ امید کھو دینا میرے بھائی اور دوست۔ ورنہ اپنے بچوں کے لیے اگر خیر خواہ ہیں، اپنے بچوں کے لیے خیر خواہ ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کے لیے خیر خواہ ہیں، تو ایسے گندی چیزوں کو آپ ریجیکٹ کیجئے، آپ نکالیے گھروں سے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا محبوب چیز ہے میرے بھائی اور دوستوں، جس چیز کو ہر گھر میں آج بنتی ہوئی چیز ہے۔ کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو اس موضوع کو اٹھاؤں گا کہ ٹی وی کے فوائد و نقصانات، یہ موضوع ایک الگ موضوع ہے، میں اس کے ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا وقت چاہیے اس کو بتانے کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے کچھ اور جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ وقت انتہا کی طرف پہنچ رہا ہے۔ آدھے گھنٹے کے وقت اندر بتانا بہت ساری چیزوں کو بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں صرف اتنا کہہ کر کے وقت کو اب سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں موضوع کو، کہ اگر ہم اور آپ لوگ اللہ سے نبی کی محبت کرنا چاہتے ہیں تو آج ٹیکنیکل دور ہے، انٹرنیشنل دور چل رہا ہے، یہ وہ پچھڑا دور نہیں ہے۔ آج اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو گھروں میں اگر ہم اور آپ لوگ اتنا سننے کے شوقین ہیں تو صبح میں اٹھ کر کے کسی قاری کی 15 منٹ قرض چالو کیجئے۔ اگر اتنا آپ سچے پکے مسلمان ہیں، سننے کا شوق ہے، قاری سدیش کا قرض چالو کریے، یہ بچے سن کر کے قرض دیکھنے کے شوقین بنیں گے، یہ بچے سن کر کے 1-1 حرف پہ 10-10 نیکیاں پائیں گے، یہ آپ سے اور آپ کے گھر کی میری مائیں اور بہنیں بھی سن کر کے 1-1 حرف پہ 10-10 نیکیاں کمائیں گی۔ کیا یہ جذبہ رکھتے ہیں ہم اور آپ لوگ؟ میرے بھائی اور دوستوں، کسی بڑے عالم کی آپ تقریر چالو کیجئے، مسئلے مسائل چالو کیجئے، آپ سیکھیے، اور پھر اس کے مطابق آپ اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت کی دلیل ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ ورنہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے
کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بناؤ گے تو اللہ رب العالمین بھی غیب سے آپ کی مدد کرے گا۔ اور جب ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں قرآن و سنت کی اکثر بغاوت ہوگی تو میرے بھائی اور دوستو بھول جائیے کہ اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوگی، ورنہ ایسے ہی پوزیشن جس طریقے سے حالات خراب چل رہے ہیں اور آج مسلمانوں کی کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، ہم اور آپ لوگ کبھی خیر کی امید مت رکھیے گا۔ اگر ہمیں اور آپ کو اپنے لیے خیر خواہ ہیں، اپنی سماج کے لیے خیر خواہ بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے مستقبل کے بارے میں سوچئے، بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچئے، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کیجئے، سچا پکا مسلمان بنانے کی کوشش کیجئے، اپنے گھر کو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ دیندار بنائیں، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر والوں کے زندگی کے اندر ہم اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کو فالو کریں اور اس کے باتوں کو عمل میں رائز کریں۔ میرے بھائی اور دوستوں، انہی چند باتوں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ و کلمہ توحید ایمان باللہ پر ہو، مرنے کے بعد اپنی رحمت سے عذاب قبر، عذاب جہنم سے بچا، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأتم أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔